السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کی طرف سے جو ٹاپک دیا گیا ہے، دا امپورٹنس آف ٹریڈنگ سائیکالوجی۔ سائیکالوجی کو ہم اردو کے اندر نفسیات بولتے ہیں۔ نفسیات ہر شخص کو اللہ نے جیسے آنکھیں دی ہیں، جیسے کان دی ہیں، جیسے خون دیا ہے، جیسے دل دیا ہے، اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں ایک نفسیات بھی نعمت ہے۔ نفسیات تو ٹریڈنگ کے اندر، آپ کی لائف کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر، آپ کے رشتوں کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ لوگ سائیکالوجی پہ کنٹرول کر لیں گے، نفسیات پہ کنٹرول کر لیں گے، اپنی نفسیات کو، اگر وہ آپ کی نفسیات اس بزنس کے اگینسٹ بھی ہیں، تو ان چیزوں کو اگر آپ لوگ ختم کر دیں گے تو آئی تھنک فاریکس ٹریڈنگ آپ لوگوں کے لیے آسان رہے گی۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ لوگوں کو چند چیزیں فاریکس میں سائیکالوجی کے حوالے سے بولوں گا۔ کوشش کرنی ہے، سمجھنی ہے، آپ لوگوں کا مائنڈ بنانے والا، فاریکس بزنس مائنڈ بنانے والا آپ لوگوں کا آج کا ٹیوٹوریل ہے۔ تو سائیکالوجی میں سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگوں کو کسی بھی پیئر کے اوپر، کسی بھی کرنسی کے اندر، کسی بھی کرپٹو انڈیکس کے اندر ہم لوگوں کو نیوز ملتی ہیں۔ اکثر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آج فلاں کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اکثر ہم مختلف ویب سائٹس کے اندر دیکھتے ہیں، فاریکس فیکٹری کے اندر دیکھتے ہیں، انویسٹنگ ویب سائٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پیئر کی نیوز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نیوز کبھی فیک ہوتی ہیں، کبھی ٹھیک ہوتی ہیں، کبھی وہ بھی ایک قسم کا ہم لوگ اندازہ کہہ سکتے ہیں، تکہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو جب فیک نیوز ملتی ہیں تو ان فیک نیوز کے ہم نے اپنے اوپر اثرات نہیں ہونے دینے، یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے۔ اس چیز کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے کہ کیا یہ نیوز فیک ہے یا نہیں ہے۔ اور کسی بھی نیوز کے اندر آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو کہیں سے خبر ملی، کسی نے مذاقن کہہ دیا، ایز اے فنی کہہ دیا کہ آج مارکیٹ نے ڈاؤن آنا ہے، اور آپ نے بغیر کسی کے سنے اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرتے ہوئے اس ٹریڈ کو کلوز کر دیا اور اس کے اگینسٹ نئی ٹریڈ لگا لی۔ آئی تھنک یہ ایک چیز بہت غلط ہے، اور اس چیز کے اوپر آپ لوگوں نے سب سے زیادہ کام کرنا ہے کہ جو بھی نیوز ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ 100% کریکٹ ہوتی ہے، بلکہ چند نیوز آپ کو ایسی ملیں گی، بلکہ زیادہ نیوز آپ کو ایسی ملیں گی جو نیوز فیک ہوتی ہیں، جو نیوز غلط ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے جو سب سے زیادہ دیکھا ہے، سب سے زیادہ جو شروعات کے اندر جب میں اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں تو سب سے زیادہ جو مجھے لاس ہوئے اور سب سے زیادہ جو فاریکس کے اندر بزنس میں ٹینشن بنی ہے، وہ ٹریڈز کو ہیج کرنے میں لگی ہے۔ یہ شاید 2016 کی بات تھی کہ ہم لوگ اکٹھے کام کرتے تھے، اور اس ٹائم کے اوپر ہم نے ایک اکاؤنٹ اوپن کیا تھا۔ آئی تھنک اس کے اندر $500 تھے یا کوئی اس قسم کا اکاؤنٹ تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، 9-10 تاریخ کو ہم نے کام سٹارٹ کیا۔ ڈیلی $10 $20 $30 ڈیلی کے ہم نکلواتے تھے، اور نکلواتے ہم لوگوں کو نیکسٹ 20 دنوں کے اندر ہماری انویسٹمنٹ کے 50% سے کچھ زیادہ ہم نے پروفٹ لے لیا تھا۔ تو اس ٹائم کے اوپر ہم نے سوچا کہ اب ہم مارکیٹ کے ڈان بن چکے ہیں، ہم مارکیٹ کے اوپر ہماری گرپ ہو چکی ہے اور ہم پروفٹ کے اندر ہیں، تو اس کے لیے انویسٹمنٹ بڑی لگائیں۔ تو ہم لوگوں نے الگ تھوڑے بڑے اکاؤنٹ اوپن کیا، آئی تھنک $1500 کے یا اس قسم کے ہم نے اکاؤنٹس اوپن کیے، اور ڈیلی کا $10,000 پاکستانی روپیہ $100 کے راؤنڈ اباؤٹ ہم لوگ ڈیلی کا ویڈرا کرواتے تھے۔ تو 2 دن 3 دن کچھ دن پرافٹ آیا، اس کے بعد مارکیٹ GBP/USD کی ڈاؤن آئی، اور ڈاؤن آنے کے ساتھ ہی ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہماری ٹریڈز لاس میں چلی گئی۔ $200 لاس ہوا، 300 ہوا، 500 ہوا، 600 ہوا۔ اور سنڈے کو جب مارکیٹ دوبارہ اوپن ہوئی کلوز ہونے کے بعد، تو اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ نے ایک گیپ دی، اور گیپ کے نیچے ہی ہم نے ٹریڈ لگا لی۔ تو جب ہم نے مارکیٹ کے نیچے ٹریڈ لگائی تو مارکیٹ نے گیپ کو فل کیا، اور ہماری نیچے کی ٹریڈ نیچے پھنس گئی، اوپر کی ٹریڈ اوپر پھنس گئی، مارکیٹ درمیان میں رہتی رہی، اور ہم لوگ پریشان ہوتے رہے۔ اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نفسیاتی طور پر اس قابل نہیں تھے، ہم پہ جو سائیکالوجی تھی اس وجہ سے ہم لوگوں نے وہ مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور آئی تھنک یہ ایک چیز ہے، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہم ٹریڈز کو ہیج کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی آپ لوگ ٹریڈز کو ہیج نہ کریں۔ $100
اکاؤنٹ کے اندر 0.50 کی بائی ہے, 0.50 کی سیل نہ لگائیں. اگر آپ نے خواہ مخواہ لگانے ہی ہے تو آپ 0.40 کی سیل لگائیں, 0.45 کی سیل لگائیں, 0.49 کی سیل لگائیں, 0.51 کی سیل لگائیں. مطلب 100% ہیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہیج کریں گے تو آئی تھنک وہ بعد میں آپ کے لیے روزانہ کی ٹینشن بھی بنی رہے گی اور آپ کے لیے ٹریڈز سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو جو ٹریڈز کی ہیجنگ ہے, ہیجنگ کے اندر ہم لوگ نفسیاتی طور پر اس قابل نہیں ہوتے, اور ہماری نفسیات, ہمارا ایموشنل ہونا ہم سے وہی کام کرواتا ہے جو ہم خود نہیں کرنا چاہتے, اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر سوچے سمجھے ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو ہمیں آئی تھنک نفسیاتی طور پر ہمیں ایموشنل نہیں ہونا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول لازمی کرے گا. اس کے علاوہ فیئر, ڈر ہمارے پاس, ہم کبھی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک کھٹکا سا لگتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ کو کھٹکا نہیں ہوگا, آپ کو ڈر نہیں ہوگا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے اور آپ بڑی ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کو ڈر ہوگا, بلکہ ایسا نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھا ہے, اپنے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے, بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھا ہے جن کا شاید 1 گھنٹے کا خرچہ بھی اتنا نہیں ہوگا. وہ جب ٹریڈز لگا رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی طور پر نیوز ٹریڈنگ پہ لگا رہے ہوتے ہیں یا دوسری ٹریڈز کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. اور جو شاید ان کو جو ان کا ٹی پی اور ایس ایل ہو, شاید ان کے اکاؤنٹ کے اندر صرف $10 ہوں, لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے اوپر ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, ان کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو آپ لوگ الفاظ سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی شروعات کے اندر ایسا ہوتا ہوگا. اور اگر آپ ابھی بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں پروفٹ کے اندر, اس لیول کے نہیں ہیں, پروفیشنل نہیں ہیں, تو ابھی بھی آپ کبھی کبھی جب ٹریڈ لگاتے ہوں گے تو آپ کا دل بھی تھک تھک کرتا ہوگا. تو جن چیزوں کے اوپر آپ نے اپنا کنٹرول کرنا ہے. سٹاپ لاس جب آپ لوگ لگاتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹریڈ لاس میں کٹ جائے. سٹاپ لاس آپ لوگ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر آپ کو سٹاپ لاس ہٹ ہو جائے اور آپ کی جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈز آگے اور لاس نہ کریں. تو جب ہم لوگ سٹاپ لاس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سٹاپ لاس اگر ہمارا ہٹ ہو جاتا ہے تو ڈونٹ وری, آپ کو سٹاپ لاس ہٹ ہی ہونا ہے تو ہو جائے. تو آئی تھنک یہ جو سٹاپ لاس ہے, سٹاپ لاس سے پہلے اپنی ٹریڈز کو کنٹرول کرنا, اپنی ٹریڈز کو کلوز کرنا, یا ٹریڈز کو آپ لوگوں کو سٹاپ لاس کو بار بار موڈیفائی کرنا, چینج کرنا, یہ چیز بھی آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے, اور آپ نے اپنے آپ پہ ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس نمبر آ گیا سٹاپ لاس. ہم جب بھی کوئی ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس ٹریڈ سے پہلے ہم نے سوچنا ہے. کوئی بھی جب ہم لوگ ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس ٹریڈ کو لگانے سے پہلے سوچنا ہے. اگر ٹریڈ ہماری لگ گئی, اس کے بعد سٹاپ لاس ہوتی ہے, ٹیک پرافٹ ہوتی ہے, ٹیک پرافٹ کو ہٹ کرتی ہے, نقصان دیتی ہے, پرافٹ دیتی ہے, اس چیز کو ہم لوگوں نے چھوڑ دینا ہے. ایسا ہوتا ہے, ہم نے لگایا بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ ہماری جان چھوڑ جائیں. نقصان میں ایک لیمٹ کے اندر, نقصان کے اندر ہم لوگ نقصان کو برداشت کر سکیں, اور ہم نے جب ٹریڈ لگانی ہے, لگانے سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا لالچ. لالچ بھی ہمارے نفسیاتی طور پر ہوتا ہے, سائیکالوجی کے اندر آتا ہے. دیکھیں, لالچ کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ, جو ہم گریڈ بولتے ہیں انگلش کے اندر, کہ لالچ کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ آپ $100 سے $1000 کمانا چاہیں. اس کو ڈیلی کا میں اپنے میرے ایک سمجھانے کا, ایک میرے سمجھنے کا انداز ہے, اس کو ہم لوگ لالچ نہیں بول سکتے. لالچ بولتے ہیں, یہ لالچ اتنا نقصان دہ بھی نہیں ہوتا جتنا لالچ کا مطلب ہے میں نے $2 کمائی, یار $0.5 اور کما لو, $3 کما لیں, یار $1 اور کما لو, $10 کما لیے, یار $1 اور کما لو, $100 کما لیے, یار $0.5 اور کما لو, $1000 کما لیے, یار 50 سینٹ اور کما لو. یہ جو چیز ہے اس کو ہم لوگ لالچ بولتے ہیں. ایک پلان کے ساتھ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی میں نے ڈیلی کا کتنا پروفٹ کمانا ہے. جب آپ یہ سمجھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر آپ نے 100 کمانا ہے, 150 کمانا ہے, اتنا ٹی پی لگانا ہے, اتنا ایسا لگانا ہے, اپنے ایک پلان پہ عمل کریں گے. اس کو ہم لوگ لالچ نہیں بولتے. اگر آپ ڈیلی کا 5% پروفٹ کمانے کے چکروں میں ہیں,
نو، اس کو ہم لالچ نہیں بول سکتے، اس کو ہم گریڈ نہیں بول سکتے، گریڈنس نہیں بول سکتے، بلکہ اس کو ہم اپنے ایک پلان کا حصہ بول سکتے ہیں. اور جو لالچ ہوتا ہے، جو نقصان دہ لالچ ہوتا ہے آپ کے اندر، آپ کے بزنس کے اندر، کہ آپ کو $3 آئیں 10 سینٹ کے پیچھے پڑ جائیں، 10 سینٹ آئیں 1 سینٹ کے پیچھے پڑ جائیں، $1000 آئے 1 سینٹ کے پیچھے پڑ جائیں. اپنے مائنڈ کو، آپ نے اپنے مائنڈ کو، اپنی نفسیات کو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنا پروفٹ کمانا ہے، اور کوشش کرتے رہتے ہیں تھوڑا اور آئے، تھوڑا اور آئے، تھوڑا اور آئے. تو یہ جو تھوڑا اور آئے، آئی تھنک یہ چیز جو ہے یہ لالچ ہے، اور اس لالچ کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے ہماری اوپر. اگر آپ لوگ اپنے لالچ پہ اپنے کہ ٹھیک ہے $1 آپ کو پرافٹ آیا، $10,000 کا آپ کا اکاؤنٹ تھا، تو شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو لاس نہیں دیا، بہت اچھا آ گیا. اب آپ کو $100 کے اوپر، یار میں نے تو 1000 کمانا تھا، یہ تو 999 آیا. اب آپ اس گندی مکھی کی طرح جس کی 70 آنکھیں ہوتی ہیں، اور وہ اس جگہ کو دیکھتا ہے، وہ اس جگہ کو دیکھتی ہے جو سب سے زیادہ جہاں پہ گن پڑا ہو، تو لالچی انسان بھی 999 پرافٹ کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ایک لاس کو لاس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے $1000 کمانا تھا اور $1 رہ گیا، $1 رہ گیا، $999 کما سکا. تو اس کی نظر $1 پہ ہوتی ہے، اور یہ $1 تھوڑا تھوڑا آگے یہ چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے لاس کی. اور اس چیز کے اوپر دنیا کے سب سے مشکل کام اپنے آپ کو، اپنی لالچ کو فاریکس کے اندر کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، آئی تھنک فاریکس آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اور اگر آپ لوگ اس چیز کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ کو بیسکس کا بھی نہیں پتا، لالچ پہ آپ کو کنٹرول ہے، گریڈ پہ آپ کو کنٹرول ہے، آئی تھنک آپ لوگوں نے 50% جو فاریکس ہے اس کو آپ نے سمجھ بھی لیا ہے، اور اس کے اندر آپ کے پروفٹ کے چانس بھی آ گئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ہم لوگ بیٹھتے کتنے ہیں. یہ اکثر میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، ابھی تو خیر نہیں ہوتا، کم ہی ہوتا ہے. اسپیشلی طور پر ہم لوگ نیوز ٹریڈنگ کے اوپر جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو 3 بجے نیوز ہے، ہمیں پتہ ہے ایک اکاؤنٹ پہ بائی لگانا ہے، ایک اکاؤنٹ پہ سیل لگانا ہے، $100 پہ 0.50 کا لگانا ہے، اتنا اکاؤنٹ پہ اتنے بھی اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. تو جب ہم 2 منٹ رہتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر ہم جب بیٹھتے ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر بھی ہم لوگ، میں نے جب بھی 1-2 منٹ کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے اکثر لاس آیا ہے، مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں آیا. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ بیٹھتے ہیں یا میں بیٹھتا ہوں، تو 3:30 پہ لائک نیوز ہے، یہ 4 بجے نیوز ہے، تو کوشش کریں 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں. اور اس جگہ کے اوپر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس چیز کو آپ لوگ ایکسیپٹ بھی کریں گے کہ جب ہم لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ مووی لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بچوں کا شور ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ڈرامہ لگے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سانگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ٹریڈنگ کی طرف اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم جھوم رہے ہوتے ہیں گانوں کے اوپر. ہم لوگوں کا آدھا مائنڈ اس سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس اگر 10 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس 10 منٹ کے ٹائم کے اوپر آپ لوگوں نے صرف فاریکس کو دینا ہے. ایک خاموشی کے اندر آپ لوگ اگر کام کریں گے، آئی تھنک آپ لوگ بہت ذہنی طور پر، آپ مینٹلی طور پر ایک بہت ہی پاورفل مائنڈ کے ساتھ انٹر ہوں گے. اور یہ آپ کی سب سے بڑی وجہ ہے پلان کے بعد کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کے سانگ لگے ہوئے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے، اور آپ کا دماغ کوئی مووی کی طرف ہوگا، کوئی ڈرامے کی طرف ہوگا، کوئی دوستوں کی طرف ہوگا، کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں لوڈو کی طرف ہوگا، کوئی گیم کھیل رہے ہیں کوئی گیم کی طرف ہوگا. اگر آپ کرکٹ بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں گیم وہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں، تو بہتر یہ آواز ختم کر دیں تو بہتر ہے، نہیں تو ٹی وی کو بند کر دیں. اور آپ کے ایک سکون، ایک سائلنٹ، ایک خاموشی آپ کی بزنس کو بہت اچھا کر سکتی ہے. اور اگر آپ کو شور ہو، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، دوستوں سے الگ ہو جائیں، 10 منٹ کے لیے 8 منٹ کے لیے الگ ہو جائیں. اور اس کے لیے اگر آپ نیوز ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو، ذہن کو سکون دیں. اور یہ جو سکون ہے، آئی تھنک یہ ایک بہت آپ کی جسمانی طور پر آئی تھنک بہت اچھی چیز ہے. اور اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ڈیلی کا ٹائم ہے، میں نے بیٹھنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو 50 منٹ آپ مارکیٹ کو ریڈ کریں، 50 منٹ آپ مارکیٹ کو سوچیں، بار سوچیں کہ بھائی میں جو کام کر رہا ہوں
یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے, میں کوئی تکے پہ تو نہیں کر رہا, کیا میں بغیر سوچے تو ٹریڈ نہیں لگا رہا اور 10 منٹ ٹریڈنگ کریں, اور بدقسمتی سے ہم 1 منٹ بھی نہیں سوچتے اور 59 سیکنڈ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں, بس ٹریڈ لگائی کلوز کر دی, کلوز کر لی. ہم لوگ نفسیاتی طور پر آئی تھنک ہم لوگوں کو جس طریقے سے ایک سائیکو کا مریض ہوتا ہے, ہم لوگ بولتے ہیں یار یہ تو سائیکو ہے, تو ہم لوگ بھی سائیکو ہو چکے ہیں اس بزنس کے اندر, اور اس کا ہم نے اپنا علاج کرنا, اور یہ علاج آپ خود ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ آپ لوگ جب بھی ڈیسیجن لیتے ہیں, جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں ٹریڈ کرتے ہیں, ٹریڈ سے پہلے ایک کاپی پینسل لازمی ساتھ رکھا کریں اور اس کے اوپر ایک پلان بنائیں, آج میں نے یہ کام کرنا ہے, آج میں نے یہ کام کرنا ہے. اور جب آپ لوگ یہ کام کریں گے تو آئی تھنک آپ لوگوں کے لیے یہ بیسٹ رہے گا, اور اس کے اوپر آپ کے ذہنی طور پر آپ لوگ بیسٹ رہیں گے, ذہنی طور پر آپ لوگ سکون سے رہیں گے, اور آئی تھنک آپ کام کرتے رہیں گے. اور اگر آپ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوئے, آپ کی مارکیٹ کے اوپر گرپ بھی نہ ہوئی, آئی تھنک مشکل ہو جائے گا آپ کا, آپ سے وہ فیصلے وہ ڈیسیجن ہوتے رہیں گے جو ڈیسیجن آپ لوگوں کو نہیں ہونے چاہیے, جو لوگ جذبات کے اندر آپ کے ڈیسیجن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بولی ہیں, اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک دو اور چیزیں کہ میں ہمیشہ سے آج میں الحمدللہ پاکستان کے اندر کامیاب لوگوں کے زمرے میں آتا ہوں, تو زیادہ تو نہیں کہتا لیکن اللہ کا شکر ہے, تو میں کہتا میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو اس جگہ پہ ہوں, آج آپ لوگ سن رہے ہیں, تو میں گروپ ورکنگ کا عادی ہوں. آج تو آپ ہی ہمارے گروپ کا حصہ ہیں, تمام لوگ گروپ کا حصہ ہیں, تو آپ لوگ 4 بندے بنے, 5 بندے بنے, 6 بندے بنے, کچھ لوگ بنے, مخلص لوگ بنے. ایسا نہ ہو, خیر پاکستان میں تو مسئلہ بھی ہے بلکہ پورے ایشیا کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس مخلص لوگ بہت کم ہوتے ہیں, اور جس دن بھی آپ لوگ ٹریڈ کریں گے اس دن کے اندر بھی آپ لوگوں نے اپنے تمام دوستوں سے رابطہ کرنا ہے, ایک دوسرے کو فون کریں, واٹس ایپ ہے, کالز کے اتنے مہنگے پیکیجز تو نہیں ہیں, اگر ہیں بھی صحیح تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ڈالروں میں نقصان کرنا یہ زیادہ نقصان دہ ہے. ایک دوسرے سے آرا لیں, دوسرے دن ملیں, ایک دوسرے سے باتیں کریں, ایک دوسرے سے آپ کے ذہن کے اندر کچھ غلط آتا ہے آپ بول دیں. آپ کا بولنا آئی تھنک اگر آپ ایک ٹاپک پہ بولیں گے, اگر 5-6 بندے اکٹھے ایک چیز پہ بگنرز ٹائپ کے لوگ بھی ایگری ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک اس کے کامیاب ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. اور میں تو ہمیشہ سے گروپ ورکنگ کا عادی ہوں, اکٹھا لوگوں کو لے کر چلتا ہوں, اکٹھے لوگوں کے ساتھ شروع سے ہی چل رہا ہوں. تو ہم لوگ, مجھے پیچھے وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی انٹرویو لے رہی تھی, تو اس ٹائم پہ میں نے یہی بولا کہ میں اس وجہ سے کامیاب ہوں, میں اس وجہ سے آج اس مقام پہ ہوں, کیونکہ ہم لوگ جب شروعات کے اندر تھے تو ہم لوگ بیٹھتے تھے اکٹھے, ہر روز دوسرے دن تیسرے دن میٹنگ کرتے تھے, اور جو کچھ ہم لوگوں نے سیکھا ہوا ہوتا تھا اس سیکھی ہوئی چیز کے اوپر سے ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے. آپ لوگ علم کو چھپانا چھوڑ دو, کم ہو جائے گا, علم کو پھیلانا شروع کر دو, اوپر چلے جاؤ گے. تو 4-5 بندے بیٹھے ہیں, انگلش ہماری کمزور ہے, ہم لوگ زیادہ تر ریویوز نہیں دیکھ سکتے مختلف ویب سائٹس کے اوپر سے, تو اس ٹائم کے اوپر ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے, انگلش نہیں سن سکتے, تو ایک دوسرے کے ساتھ چاہے وہ بالکل نیا ہے, آج فرسٹ ڈے ہے, اس کے ساتھ بھی شیئر کریں, کچھ اس سے آپ سیکھ لیں گے, کچھ آپ اس سے وہ سیکھ لے گا. تو ان چیزوں سے شیئر کرنے کے بعد ڈیلی مارکیٹ کے ٹرینڈ کا دیکھیں, اور اگر آپ کی انگلش تھوڑی بہتر ہے تو سائیکالوجی کے حساب سے آپ لوگ کچھ ریویوز دیکھیں. ریویوز دیکھنے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کے ریویوز دیکھنے ہیں جن چیزوں کے اوپر آپ نے ٹریڈ لینی ہے. اگر آپ نے ٹریڈ لے لی ہے, آپ کو 99% پتہ ہے مارکیٹ ڈاؤن آئے گی, آپ کی ٹریڈ آپ کی ایس ایل لگا ہوا ہے, آپ نے ایس ایل ہونے دینا ہے, یہ نہیں کرنا کہ مارکیٹ درمیان میں چھوڑ دیں. تو آج سائیکالوجی کے ہمارے حوالے سے ہمارا ٹیٹوریل تھا, تو میں نے کوشش کی آپ کو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. جیسے میں نے آپ کو چند باتیں سمجھائیں,
ویسے تو یہ ٹاپک بہت لمبا سا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے اگر میں بولنا چاہوں تو آئی تھنک اتنا کوئی یہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن 20 منٹ تقریباً ہونے والے ہیں اس ٹیٹوریل کو. تو جن چیزوں پہ خیال کریں، وقت دیں، ایک نظم و ضبط کے ساتھ آئیں، ڈیلی ٹائم دیں، اور جب فارکس کو ٹائم دیں دوسرے ٹائموں سے جان چھڑا لیں، اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. آپ کو جو سکون ہے آئی تھنک وہ بہتر ہے. میں بھی پہلے ایسے ہی کرتا تھا، کرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا تو شام 5:30 بجے نیوز تھی، 2 بجے 2 منٹ پہلے آ جاتا. مطلب پلان بھی تھا، سب کچھ تھا مارکیٹ کے اندر، لیکن میرے پاس ایک ذہنی طور پر جب میں ٹریڈ لگاتا تھا تو سکون نہیں ہوتا تھا. تو کوشش کریں بچوں کو الگ کر دیں، بچوں کا چیخنا، بچوں کا رونا، اور باقی جو دوست ہیں ان کو الگ کر لیں. کیونکہ گیم کھیل رہے ہیں چھوڑ دیں 10 منٹ کے لیے. آئی تھنک یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیکن ایسا کریں کہ آپ آن لائن موبائل کے اوپر گیم کھیل رہے ہوں گے، ایک بار موبائل پہ دیکھتے ہیں، ایک بار فارکس کو دیکھتے ہیں، تو پھر کام آپ نے خاک کرنا ہے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.